کوہ ارارات وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے اختتام کے بعد آ کر ٹھہری تھی۔ یہ پہاڑ اس سلسلہ ہائکو میں واقع ہے جسے آرمینائی پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں۔ اس سلسلے کی سب سے بلند چوٹی ارارات 16,854 فٹ بلند ہے۔ یہاں سے نکلنے والے دریا کا نام فرات ہے اور اس دریا کے کناروں پر ایک بہت بڑی تہذیب آباد تھی جسے بابل کی تہذیب کہتے ہیں۔ اس کے ایک طاقتور بادشاہ بخت نصر نے یروشلم شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، یہودیوں کا قتل عام کیا اور جو کوئی ہنرمند تھا اسے غلام بنا کر اسی فرات کے کنارے لا کر آباد کر دیا۔ یہودی اپنی عبرانی زبان میں اسے پرات اور عربی اس کو الفرات کہتے ہیں۔ یہ دریا ترکی سے گزرتا ہوا عرفہ کے شہر کے پاس شام کے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ عرفہ وہی شہر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا اور آگ اللہ کے حکم سے سرد ہو گئی تھی۔ آج بھی بلند پہاڑی پر وہ 2 ستون موجود ہیں جن سے باندھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق نما بڑی گلیل سے نیچے جلائی گئی بلندیوں کو چھوتی ہوئی آگ میں اچھالا گیا تھا۔ آج اس آگ والی جگہ ایک خوبصورت تالاب ہے جس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں۔ جرابلس کے شہر کے پاس سے گزرتا ہوا یہ دریا اس بڑے صحرا نما میدان میں داخل ہو جاتا ہے جہاں عماق اور دابق کے مقامات ہیں۔ یہ وہی مقامات اور صحرا ہیں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی جنگ کی پیشگوئی کی ہے جس میں اہل روم یعنی یورپ 80 جھنڈوں تلے اکٹھے ہو کر لڑنے کے لیے آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے، یعنی 9,80,000۔ اتنی بڑی تعداد بیک وقت ایک محاذ پر کسی جنگ میں آج تک استعمال نہیں ہوئی۔ عراق میں یہ دریائے الانبار کے علاقے سے داخل ہوتا ہے۔ اس علاقے کے بارے میں شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ یہاں وہ غار سرمن رائے واقع ہے جہاں امام حسن عسکری کے بیٹے روح پوش ہو گئے، یعنی چھپ گئے تھے، اور انہیں عمر حضر عطا کی گئی ہے اور وہ آخری زمانے میں ظہور کریں گے۔ اسی دریا کے کنارے کربلا کا میدان ہے جہاں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادت ہوئی تھی۔ قرب و جوار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نجف ہے۔ یہ دریا اپنے ساتھ ذرا فاصلے پر بہنے والے دریائے دجلہ کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا آپس میں مل کر شط العرب کے مقام پر خلیج فارس میں ڈوب جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ دریا لاتعداد اہم واقعات کا شاہد ہے۔ انہی دونوں دریاؤں کے درمیان دنیا کی قدیم ترین تہذیب میزوپوٹیمیا آباد تھی جو 3,000 سال قبل مسیح سے بھی پرانی ہے۔ اسی دریا کے کنارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا، مکہ کی وادی میں خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں پر استوار کیا، سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے یہ مقدس سرزمین کی، اور خود یروشلم چلے گئے جہاں آج بھی الہیل میں ان کا مزار ہے۔ اس پورے سفر کے ہر شہر اور علاقے کو یہودی مقدس مانتے ہیں اور اسے واپس حاصل کر کے آخری زمانے میں قائم ہونے والی عالمی یہودی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی فرات اور دجلہ کے درمیان واقع ڈیلٹا میں قادسیہ کی جنگ ہوئی تھی جہاں اپنے زمانے کی عالمی قوت ایران سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عرب کے مفلوق الحال مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کا شکار ہوئی تھی۔ یہ دریا جو شاید ابتدائی آفرینش سے بہتا چلا آ رہا ہے، گزشتہ 1 صدی سے ایک مسلسل کشمکش اور قوت اور طاقت کی مڈبھیڑ دیکھ رہا ہے۔ یہ کشمکش اس وقت سے شروع ہوئی جب اس کے کناروں پر موجود میدانوں اور صحراؤں میں تیل دریافت ہوا۔ شام میں دیر الزور کے تیل کے چشمے دریائے فرات کے دونوں کناروں پر واقع ہیں۔ یہاں سے روزانہ 3,85,000 بیرل تیل نکالا جاتا ہے، جبکہ عراق کے تیل کے کنویں دجلہ اور فرات دونوں دریاؤں کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں اور اس کے پاس 140 ارب بیرل کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ تیل گزشتہ 100 برس سے اب تک صرف تیل نہیں رہ گیا بلکہ کاغذی کرنسی کی مالیت متعین کرنے کے لیے سونے کا سب سے بڑا متبادل ہے۔ گویا یہ آج کے دور میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے کی حیثیت تھی۔ اسی سونے کی تشبیہ دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرات کے کناروں کا ذکر کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
عنقریب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جب لوگ اس پہاڑ کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑیں گے اور 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ یہ ہے اس جنگ کا آغاز، اور اختتام کے بارے میں بھی صحیح مسلم کی ہی حدیث ملتی ہے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس نفیر یعنی غلہ اور درہم نہ آئے۔ ہم نے عرض کیا کہ کس سبب سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجم یعنی غیر عرب ایرانی روک لیں گے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت بھی قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے۔ پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس طرف سے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل روم یعنی مغرب والوں سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام یقیناً اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ اس کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یعنی فرات پر سونے کے پہاڑ کے لیے ہونے والی جنگ 100 میں سے 99 افراد کی جان لے لے گی، اور اس کے بعد امام مہدی یا خلیفہ مہدی مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ اس جنگ کا آغاز اس وقت سے ہو گیا تھا جب 1912 میں تیل دریافت ہوا تو خلافت عثمانیہ نے ترکش آئل کمپنی بنائی۔ اس کے ٹھیک 4 ماہ بعد 6 نومبر 1916 کو برطانیہ نے عراق سے جنگ کا آغاز کیا اور 1917 میں بغداد پر قبضہ کر لیا۔ حجاز میں انگریزوں کا ساتھ دینے والے شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے فیصل کو فرات اور دجلہ کی سرزمین کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 1932 میں عراق کو آزاد کیا گیا تو 3 سال بعد 1935 میں فرات کے کنارے ایک بہت بڑی شیعہ سنی لڑائی شروع ہو گئی جو 1 سال تک چلتی رہی اور ہزاروں انسانوں کی جانیں لے گئی۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ایک عرب قوم پرست رشید علی عقیلانی نے جرمنی کی مدد سے بغاوت کر دی اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ اسی وجہ سے برطانیہ نے عراق پر حملہ کیا۔ اس خونریز معرکے میں برطانیہ نے فتح حاصل کی، لیکن پھر تقریباً 7 سال یعنی 26 اکتوبر 1947 تک برطانوی فوجیں عراق میں رہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ خطہ مسلسل حالت جنگ میں رہا ہے۔ بیرونی حملہ آور نہ بھی تھے تو آپس میں کبھی شیعہ اور سنی مارکے اور کبھی قوم پرست عرب یا دیگر کرد قوم پرست حکومت سے الجھتے رہے اور فرات کے کنارے انسانوں کا خون بہتا رہا۔ اسرائیل کے ساتھ بھی 2 جنگیں ہوئیں، 1948 میں اور دوسری 1967 میں۔ دونوں جنگوں میں دریائے فرات پر آباد لوگوں نے ذلت آمیز شکست کھائی۔ 1980 سے 1988 تک چلنے والی ایران عراق جنگ 10 لاکھ انسانوں کا نذرانہ لے گی۔ آج کل مغرب خصوصاً امریکہ میں آرمیگڈون کا نظریہ بہت مقبول ہو رہا ہے، اور آرمیگڈون یا ہرمجدون دنیا کے خاتمے کو کہا جاتا ہے اور عموماً یہ اسی جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اس وقت ایران، عراق، امریکہ اور یورپ سمیت ہر کوئی اس سونے کے پہاڑ پر ٹوٹ پڑا ہے اور فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس جو اس وقت موجود ہو وہ اس سونے کے پہاڑ میں سے کچھ بھی نہ لے۔ جو سونے کے پہاڑ میں حصہ بٹا رہے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو اللہ کے بھروسے پر جنگ لڑتے ہیں ان کی فتح اور نصرت کی بشارت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔